بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے المجیب، اسماء الحسنی میں سے ایک ہے، اور اس کا مطلب ہے جو دعا قبول کرتا ہے، جو جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے المجیب، جس کے ذریعے وہ بندوں کی دعاؤں اور پکاروں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت المجیب کا مفہوم قرآن میں کئی آیت میں ذکر ہوا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نمل کی آیت 62 میں ہے، جس کا ترجمہ مفہوم ہے: کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو المجیب کہہ کر پکارا ہے، اور امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اس کا تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ حیا کرنے والا اور کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت المجیب ہمیں اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ جب ہم اخلاص اور یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے، چاہے وہ جواب ہماری توقعات امیدوں کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح جواب دیتے ہیں، اس حدیث کو سمجھ لو، بس المجیب کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا یہ اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس کا مفہوم ہے ہمیں راہ راست دکھا، صحیح راستہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ غضب کیے گئے لوگوں کی اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب ہم دل سے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ یا اکثر محسوس ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ
میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، میرے مسائل کا حل بتا رہا ہے۔ لاکھوں ایسی مثالیں ہیں، لاکھوں واقعات ہیں کہ لوگوں کو قرآن مجید یعنی کلام اللہ پڑھتے ہوئے ان کو اپنے جوابات ملے، اور بے شمار لوگوں کو کلام اللہ سے ایمان اور ہدایت اور کامیابی ملی ہے۔ یہ ہے المجیب کا جواب، یہ ہے المجیب جل جلالہ۔ بس ذرا غور کرنے کی اور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دھیان سے قرآن یعنی کلام اللہ کو پڑھے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب اسی وقت دے دیتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں آزمائش کے لیے انتظار میں رکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہمیشہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہمیں اس بات کی یقین دہانی بھی کراتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنی مشکلات میں، سکھ دکھ، غم اور خوشی میں صرف اور صرف اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دعا مانگتے وقت عاجزی، خلوص اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت المجیب کے ذریعے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، ہماری پکار کو سن رہا ہے، اور ہماری حاجات کو پورا کرنے والا وہی صرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اس کو چاہے دنیا کی کسی زبان میں پکارو، کسی وقت بھی پکارو، کسی بھی جگہ پکارو، کسی حالت میں پکارو، وہ جواب دیتا ہے۔ کتنی بار بھی پکارو اور بار بار پکارو، وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ چاہے کوئی بھی پکارے، نیک ہو، گنہگار ہو، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو، بڈھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ المجیب سب مخلوقات کی پکار اور دعا فریاد سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اور اپنے علم و حکمت عملی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ کبھی وہ جو مانگو وہی دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں آنے والی تکالیف دور کرتا ہے، کبھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العزت کے المجیب ہونے کے باوجود ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نہ اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، نہ ہمیں پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم اس کو پکارتے بھی ہیں تو بے دلی سے، اور دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کوئی بوجھ ہو، اور بس اس کو کسی طرح سے اتارنا ہے، بے دلی سے، بے خیالی سے اور بے یقینی کے ساتھ ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اور پھر اس پر واویلا یہ مچاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں قبول کرتا ہی نہیں۔ یہ کہنا کتنا عظیم گناہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت المجیب ہے، وہ ہر پکار کا جواب دیتا ہے اور ہر دعا کو قبول کرتا ہے، بس ہم کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ جس دن ہم کو مانگنا آ جائے اخلاص اور یقین اور ایمان کے ساتھ، اسی دن، اسی پل ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہی اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رحمان و رحیم ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، اور ہماری تکلیفوں کو اگر دور کر دیتا ہے، پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور اس کو پکارنا، اس کا ذکر کرنا، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اس کا شکر تک ادا نہیں کرتے، اس کا شکر بھی ادا کرنا بھول جاتے ہیں، ساری نعمت الہی کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اپنے گھمنڈ اور اکڑ میں آ جاتے ہیں کہ یہ سب تو میرا کیا دھرا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے اس کو پکارنے والا، اس کا ذکر کرنے والا اور صرف اسی سے مانگنے والا بنائے۔
آمین یا رب العالمین.